بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ذکر کے حوالے سے میں نے کچھ گفتگو کی تھی اور وہ ریکارڈنگ اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ بھی کر دی گئی تھی، لیکن کچھ فنی خرابی کی وجہ سے اس گفتگو کا بہت سا آخری حصہ ضائع ہو گیا۔ وہ کوئی فائل کٹ گئی، تو اب میں پھر سے اس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ ویسے دوسری قسط میں تو میں نے کچھ اور باتیں کرنی تھیں، لیکن اب میں اس پہلی قسط کی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ پہلے کروں گا، اور اس کے بعد پھر وقت کی مناسبت سے جس قدر گفتگو ہوگی، یہ آپ اس کو دوسری قسط یا پہلی قسط کا ایک تتمہ سمجھ لیں کہ وہ اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب ذکر کی جو بنیادی سوال تو ہمارا یہ ہے کہ ذکر کیا ہے اور ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اسی سوال کے جواب میں کل کی گفتگو تھی، اب وہیں سے دوبارہ میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، تو بڑے غور سے سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو مختلف سوالات ہیں، اس بڑے سوال کو لے کر پھر جو ضمنی سوالات ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، اللہ نے چاہا تو اس گفتگو میں ان تمام سوالوں کے جوابات آ جائیں گے، اور یہ ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ یہ دوسری قسط جو دراصل پہلی قسط کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہے، اور پھر تیسری قسط میں ہم نئے موضوعات کی طرف جائیں گے، یعنی ذکر کا ہی بیان ہوگا، لیکن وہ اس کے پھر ضمنی عنوانات، سب ٹائٹلز کہہ لیں، وہ نئے ہوں گے۔ اچھا، یہاں یہ نقطہ تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں، اب ذکر کی کوئی بھی قسم ہو، کچھ مثالیں میں پہلے دے بھی چکا ہوں، نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نوافل ہوں، تسبیح ہاتھ میں لے کے اسماء حسنہ میں سے کچھ بھی پڑھا جا رہا ہو، یا واحد یا اللہ ہو، یا واحد یا اللہ ہو، یا سلام یا اللہ ہو، یا واجد یا اللہ ہو، یا ہادی یا اللہ، یا ہادی یا اللہ، یا ودود یا اللہ، کوئی بھی اسماء حسنہ میں سے ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسماء حسنہ میں سے یا جو رسول کریم کے اسماء مبارکہ ہیں ان میں سے اگر کوئی وظیفہ کیا جائے تو اس کے لیے باقاعدہ مرشد کی اور شیخ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے دنیا کے ہر کام میں استاذ کی، رہنما کی، رہبر و پیشوا کی ضرورت ہوتی ہے، تو سیم اسی طرح روحانی علوم میں، وظائف میں، اذکار میں، عبادات میں اور شرعی علوم پڑھانے میں بھی رہبر و رہنما کی ضرورت اور اجازت یہ ایک لازمی ہوتی ہے۔ کچھ جاہل لوگ، نادان لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ ہمارا موضوع اس وقت وہ نہیں ہے، بس ان جاہلوں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینی چاہیے۔ تو ذکر میں سب سے پہلا جو قدم ہے، جب انسان ذکر کی طرف مائل ہوتا ہے، تو وہ پہلی کیفیت جو اس پر طاری ہوتی ہے وہ کیفیت ہے رجوع الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف لوٹنا۔ اب اس کے لیے توبہ کا لفظ بھی
استعمال ہوتا ہے، رجوع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک ندامت کی کیفیت پیدا ہوگی، اور یہ پہلی کیفیت ہے، پہلا اثر ہے جو آپ کے دل پر، یعنی آپ کے قلب و ذہن پر، آپ کے دماغ پر جو پہلا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، ندامت کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ندامت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا یا مسلسل کوئی کام کر رہے ہیں، تو ایک دن رک کر آپ کے ذہن میں یہ فکر اور یہ سوچ آنے لگی کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہی ہوں، سر انجام دے رہی ہوں، اس سے مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، میرا ذہن اور میرا دماغ اس سے مطمئن نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو آپ سوچتے ہیں، اس کیفیت کا نام ندامت ہے۔ تو جب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، یعنی اس کے ذکر کی طرف، تو اس میں پہلا جو احساس ہے یا پہلی جو کیفیت ہے یا پہلا جو اثر باطنی ہے، یعنی چھپا ہوا پوشیدہ جو اثر ہے، وہ ہے دل کا نادم ہونا، دل میں نادم ہونا۔ اور پھر جب دل سے انسان یعنی دل میں نادم ہوتا ہے، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو پھر زبان پر معذرت کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسری کیفیت یا تیسری صورت یہ بنتی ہے اس مرحلے میں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ جو مجھ پر کیفیت طاری ہوتی ہے یا فلاں کام جو میں کرتا ہوں، تو وہ میں تب کرتا ہوں کہ میں فلاں جگہ پر بیٹھتا ہوں، یا یہ کام میں تب کرتا ہوں جب میں فلاں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، یا یہ کام میں تب کرتا ہوں جب میں فلاں کیفیت میں ہوتا ہوں یا فلاں چیز کھاتا ہوں۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو ذکر کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، تو وہ ان تمام جگہوں کو، ان تمام چیزوں کو، ان تمام بندوں کو اور ان تمام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کی اس کیفیت میں فرق آئے، یعنی جو کیفیت اب ذکر والی اس کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ تین چیزیں تو ہو گئیں کہ جب اللہ کی طرف لوٹنا، یعنی سب کچھ اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے نا، اس کے کرم سے اور اس کے فضل سے ہی ہوتا ہے۔ تو جب وہ فضل کر دیتا ہے، جب وہ اپنی طرف لوٹنے کا امر کر دیتا ہے، حکم فرما دیتا ہے، انسان کے اندر طلب پیدا کر دیتا ہے، تو اس میں پھر یہ تین چیزیں ہیں کہ دل میں نادم ہونا، زبان پر معذرت کا ظاہر ہونا، اور وہ تمام جگہیں، وہ تمام بندے اور وہ تمام کام چھوڑ دینا، ان سے منقطع ہو جانا، جن کی وجہ سے اس کیفیت میں فرق آئے، یا جن کی وجہ سے کوئی کام بھی جو کیا جائے تو اس پر ندامت ہو۔ اب ظاہر ہے جو اچھا کام کیا جاتا ہے اس پہ تو ندامت نہیں ہوتی، اس پہ تو انسان کو مسرت ہوتی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جی کہ یہ جو رجوع ہے، یہ جو توبہ ہے، یہ جو رجوع ہے، یہ رجوع کرنے والا یا کرنے والی وہ یہ ہے کہ اس میں مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ نماز تو ادا کر رہا ہے، لیکن اب اس کو اس نماز میں، عبادت میں، ذکر میں جو ایک خاص رجوع کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ وہ کبھی بھی اس عبادت میں، اس ذکر میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، کہ اس طرح نہ سوچے کہ بھئی میں اب تو
ذکر کر رہا ہوں، ذکر کر رہی ہوں، تو میری اب ایک عزت ہے، ایک عظمت ہے، ایک رفت ہے، ایک شان ہے، اس سے بھی رجوع کرنا ہے. یعنی یہ جو بڑا سمجھنا ہے اپنے آپ کو، اس سے بھی رجوع کرنا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس دوران میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، تو اس کو معمولی خیال نہیں کرنا. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک انسان ہے کہ وہ بہت ہی بندگی کی اور ذکر کی ایسی منزل پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ قیام میں اور سجود میں اور قعود میں اور رکوع میں اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر وقت ہی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. تو اس وقت اسے اس بڑے درجے پر پہنچ کر احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، اور ہر اس محسن کا، ہر اس محسن کیفیت کا، ہر اس محسن جگہ کا اس کو دھیان رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ اس عبادت کی طرف اور اس ذکر کی طرف مائل ہوا یا مائل ہوئی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی جتنی بھی آپ کی بندگی ہے، جتنی بھی آپ کی عبادت ہے، جتنا بھی آپ کا ذکر ہے، تو آپ اس کو بڑا نہ سمجھیں، بہت کچھ اس کو نہ سمجھیں. تو یہ کیسے پتہ چل رہے گا کہ ہم اپنے عبادت کو یا اپنے ذکر کو بڑا سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں ایک علامت تو یہ ہے، ایک نشانی تو صوفیہ اکرام نے یہ بیان کی ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ اب چونکہ میں رات دن ذکر کرتا ہوں، رات دن ذکر کی کثرت کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، تو میری نجات پکی ہے، میری نجات ہو جائے گی. یہ جو خیال ہے، یہ جو فکر ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذکر کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں. دوسرا اس طرح پتہ چلے گا، یعنی یہ علامت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس عمل کا جو مقصد ہے نا، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. اور دوسرا یہ ہے کہ بلکہ تیسرا اب یہ کہیں گے، تیسری علامت یہ بنتی ہے کہ جو اپنا آپ کا کردار ہے اس میں ہمیشہ اپنے عیبوں پر نظر نہ رکھنا، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اپنی جو عیب ہے، جو کمزوری ہے، اس پر نظر ہمیشہ رہنی چاہیے. اگر نہیں رہتی تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ اپنی عبادت کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اور یہ رجوع کے اور توبہ کے اور ذکر کی جو بنیادی شرائط ہیں اس کے خلاف ہو گیا ہے. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ گناہ کوئی بھی چھوٹا بڑا ہو جائے تو خاص کر جو کوئی چھوٹا گناہ ہے یا کوئی بھی گناہ ہے تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا. تو پھر اس کی کیسے پتہ چلے گا کہ ایک گناہ گار گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے؟ مثلا اس میں تو پہلی وہ یہ بات ہوگی کہ خود کو بخشش کا مستحق سمجھنا. تو اب ظاہر ہے اگر ہمہ وقت 24 گھنٹے ہم خود کو اللہ کی بخشش کا مستحق سمجھتے ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم پھر جو ہم نے گناہ کی ہوئی ہیں ان کو معمولی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ہم معمولی نہ سمجھیں تو پھر ہم خود کو بخشش کا مستحق کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ ہم تو یہ ہمارے ذہن میں تو پھر یہ خیال آنا چاہیے کہ میں نے فلاں بھی گناہ کیا تو فلاں بھی کیا تو فلاں بھی تو فلاں بھی، تو وہ میری بخشش میں رکاوٹ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے. دوسرا اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو آپ تکلیف پہنچائیں، کسی کو یعنی ایذا پہنچائیں، ایذا رسانی کریں، اور پھر وہ تو ٹھیک ہے، ایذا رسانی تو سامنے نظر آ رہی، لیکن اس پہ آپ مطمئن ہو جائیں. تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ گناہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں. تیسرا اس میں جو نقطہ سمجھ لیں یا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کے بارے میں کلیئر ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے کہ وہ آپ کے ذکر میں خلل ڈالتے ہیں، آپ کے ذکر کی کیفیت کو وہ خراب کرتے ہیں، تو یا کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں تو
اس سے وہ خلل آتا ہے، تو اس بندے کو یا اس جگہ کو یا اس کام کو نہ چھوڑنا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ذکر تو کر رہا ہے لیکن جو ہونے والے گناہ ہیں ان کو بھی معمولی سمجھ رہا ہے۔ اب ہم نے آخر میں کہا تھا کہ رجوع اللہ، بے شک عبادت اور ذکر کی آپ بہت ہی کثرت سے ذکر کر رہے ہیں لیکن اس میں احسان فراموشی نہیں کرنی، تو اس کی وضاحت پھر ہم دو تین پوائنٹس میں کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ احسان فراموشی کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا، یعنی اپنی ذات سے حقارت کی نگاہ کا ہٹا لینا، تو دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو عاجز حقیر سمجھنا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، منہیج یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ حقارت ہے۔ یہ حقارت اگر قائم رہتی ہے ذکر کے دوران بھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ احسان فراموش نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے احوال ہیں، جو مختلف آپ کی کیفیات ہیں، احوال سے مراد مختلف احوال حال کی جمع ہے نا، تو حال کیفیت سمجھ لیں، تو جتنے بھی آپ کے احوال ہیں ان کی پھر آپ قدر و قیمت جو ہے وہ لگانا شروع کر دیں، تو یہ بھی ایک احسان فراموشی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو محبت کی خوشی ہے تو اس کے محبت جو ہے وہ خوشی کے باعث رک جائے، کوئی خوشی ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے، تو اس میں آپ کی جو ذکر کی کیفیت ہے اس میں اگر رکاوٹ آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک احسان فراموشی کی صورت ہے۔ تو یہ ہے جی ذکر کا جو پہلی کیفیت، یعنی ذکر میں جب آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے اور ذکر کی طرف آپ کا مکمل رجوع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ اللہ کی طرف جو رجوع ہے، یہ اس کے پہلے کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ رجوع کر کے اللہ کی طرف اور ذکر میں گم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک خودداری پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس خودداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر، جسے صوفیہ کی زبان میں مروت کہا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں یہ گفتگو کریں گے کہ یہ جو ذکر کی جب عطا ہوتی ہے کیفیت، تو اس کے بعد اور رجوع اللہ کی جب کیفیت عطا ہوتی ہے تو اس کے بعد خودداری کی جو نعمت ملتی ہے، تو وہ خودداری کیا ہے اور اس خودداری کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اور جس کے لیے میں نے لفظ مروت بھی استعمال کیا، تو اس میں پھر یعنی مروت کے ساتھ اور خودداری کے ساتھ زندگی کیسی گزارنی ہے تاکہ اس ذکر کی کیفیت کو دھچکا نہ لگے، ذکر کی کیفیت میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ پیدا ہو، یہ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں، اگلے نشست میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔